बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो आज हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू द कुरान, इसका आखिरी फाइनल टॉपिक जो है हम करने जा रहे हैं। इट इज कुरान इज द फाइनल एंड यूनिवर्सल मैसेज टू मैनकाइंड एक्सप्लेन, यानी इसको एक्सप्लेन करना है कि कुरान जो है ये आखिरी गाइडेंस है, फाइनल है और यूनिवर्सल है, हर एक के लिए। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा। इस लिहाज से भी अहम है कि मतलब कुरान जो है इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देता है कि कुरान एक्चुअली इट इज़ फॉर होल ऑफ द ह्यूमैनिटी। और इस चीज़ पर भी जोर देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खातमुन नबीन है। सो बाय डिफ़ॉल्ट कुरान जो है ये आखिरी गाइडेंस है। तो दैट इज़ व्हाई कि ये कॉन्सेप्ट जो है कुरान के जो भी टीचिंग्स है उनमें ये कॉन्सेप्ट जो है ये ईमान की हैसियत रखता है, और इस पर मुसलमान का ईमान वाक़ईतन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। So, Quran is the compilation of divine revelations upon the final prophet of Allah Jalla Jalaluhu, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यानी जब हम कुरान को देखते हैं तो what is Quran actually? ये कुरान जो है it is a compilation, ये एक तालीफ है। यानी एक तरह से एक किताब मुकम्मल तौर पर एक बनाई गई है, which is based on the divine revelation, जो इल्हाम जो अल्लाह पर वही नाजिल हुई, जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल की, उसकी एक तालीफ बना दी गई है, और उसी को हम आज कुरान कहते हैं। दैट इज द जो हम इसको कहते हैं कि मतलब जो इसकी डेफिनेशन अगर इस वक्त हम समझेंगे कि कुरान किसको है, क्योंकि कुरान असल में मुसहफ की शक्ल में नहीं आया है, ये बल्कि एक मैसेज की शक्ल में आया। दैट इज वाई कि कुरान इज ऑफ एंड ऑन इट इज टर्म्ड एज मैसेज इन द कुरान इटसेल्फ। लेकिन जब हम अब कुरान को अब जब हम इसका नजरिया समझते हैं तो इट इज ए कंपाइलेशन नाउ, ये एक तालीफ की तरह है, एक किताब की तरह है, किताबी शक्ल में है। और किताबी शक्ल किस चीज की है? वो सब कुछ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान के अकॉर्डिंग, इस कुरान के जो जो है इस तनाजुर में जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिली, जो उन्होंने फरमाया कि इसको आप जमा कर दीजिए, तो दैट बिकेम द कुरान। इट इज रेवलेशन बिगैन इन द केव ऑफ हिरा एट मक्का, जैसा हमने कल पढ़ा 610 क्रिश्चियन एरा में केव ऑफ हिरा में जो इवेंट हमने कल पढ़ा वो भी एक अहम नुक्ता है, क्योंकि उससे आगाज इसका हो गया। एंड लास्टेड टिल 632 सी, और उसके बाद यानी 632 ईस्वी तक ये जारी रहा। यानी 610 से 632 यानी तकरीबन 22 साल। हम 23 साल क्यों कहते हैं, कल भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर में आपस में फर्क है, 10 दिन का इनमें फर्क है, और जब वो कैलकुलेट किया जाता है 20 साल, जब हम वो कैलकुलेट करेंगे तो वो तकरीबन वो भी एक साल बनता है। तो यूजुअली इट इज एक्चुअली 2222 दीज डेज, 2222 दिन, ये एक्चुअल काउंट जो इसका है। इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द क्रिएटर टू द बेस्ट ऑफ क्रिएशंस। और बहैसियत मुसलमान हम इसको क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि ये वो बुनियादी सोर्स है, वो बुनियादी चीज है जो हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा। किस पर भेजा? टू द बेस्ट ऑफ क्रिएशंस। जो उसने सबसे बेहतरीन मखलूक पैदा की है वो है इंसान। और किस पर भेजी? टू द बेस्ट ऑफ दैट वेरी क्रिएशन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और द मैनकाइंड अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अब ये एक हमेशा हमेशा के लिए ये लाफानी है, अब इसमें जो है कोई कमी बेशी नहीं है, और इसके अलावा हम इसमें अब ये नहीं कह सकते हैं कि अब कोई और रेवलेशन आएगी। दैट इज वाई कि आई रिएटरेटेड द फैक्ट, जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा तो वहां पर हमने देखा कि 3 तरह की वही होती है, और उसमें जो पहला हिस्सा जो है उसको मैंने कहा कि ये अभी भी जारी है, बट दैट डजंट मीन कि अगर किसी शख्स को कोई इल्हाम होता है उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब ये उस तरह की वही है जिस तरह से कुरान है। तो वो तो हो चुका है, जो रिवील्ड नॉलेज है वो तो हो गई है। अब किसी को इल्हाम हो रहा है वो एक अलग बात है, उसकी पर्सनल गाइडेंस के लिए है। और ये उसमें ये भी मसला हो सकता है, क्योंकि जब हम कुरान से ही वही का मतलब पूछते हैं तो वहां पर हमें ये पता चलता है कि इट कैन बी द इंस्पायरेशन फ्रॉम सेटन, ये भी हो सकता है। इस वजह से किसी की अब इंस्पायरेशन को गारंटी नहीं है कि ये इट्स फ्रॉम अल्लाह।
unless it is in consistency with the Quran. تو اس وجہ سے، اور وہ اس کو ہم یونیورسل نہیں مان سکتے ہیں، اس کو ہم سب لوگوں کے لیے مان، ہاں پرسنل مطلب کیپیسٹی میں انسان کیا ہے اس کا وہ پرسنل معاملہ ہے، اس میں اسلام انٹرفیئر نہیں کرتا ہے. So it has remained unchanged since the time of its revelation, and Allah has himself taken the responsibility of preserving it. جو کہ قرآن میں ہے اِنَّا نَزَّلْنَا لَهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کی مطلب مشہور آیت ہے، اور یہ جب سے قرآن نازل کیا اللہ نے تو تب سے لے کے یہ گارنٹی جو ہے قیامت کی صبح تک جاری رہے. The ruling it contains satisfy the needs of all eras. اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں آپ اس کی رولنگز کو لے لے، جو اس میں احکامات واضح کیے گئے ہیں وہ ہر زمانے ہر دور کے لیے ہے، کسی خاص زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بیکاز اٹ از ٹائم لیس، اٹ از ایٹرنل. جو اس کی میسج ہے یہ ٹائم لیس ہے. It is language. Arabic has become a living language spoken by millions of people across the globe. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اس ایک طرح سے میراکل کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ لوگ بھی عربی بولتے ہیں جو اصل میں عرب نہیں ہیں، اور ان کو بھی اس کے ساتھ انس ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنا چاہتے ہیں، we crave for it کہ ہمیں بھی عربی پتا ہو. So Allah being the source of all revelation and the author of all the revealed books. لہذا جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے جو بھی پیغامات آئے ہیں، ان کا اصل میں آتھر، ان کا جو اصل بنانے والا، یہ اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. So the Quranic message therefore in essence could not be different from the pure message contained in earlier revealed books. لہذا اب اگر ہم یہ کہتے ہیں ایک طرف کی جو بھی ریویلڈ بکس ہیں ان کا آتھر اللہ ہے یا وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ جو بھی قرآن کے اندر، چونکہ یہ فائنل میسج ہے، یہ مختلف ہو ہی نہیں سکتی ہے ان ساری ریویلڈ نالج سے، ان ساری بکس سے جو پہلے اللہ کی طرف سے دنیا میں آئی ہے. تو یا وائسی ورسا بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی قرآن کے اندر جو ہے، چونکہ یہ فائنل ریولیشن ہے، گارنٹیڈ ہے، جو اس کے ساتھ میل کھاتا ہے وہی اصل میں ان پرانی بکس میں، وہی اصل میں ہم اس کو ریولیشن کہیں گے، ہم اس کو وہی کہیں گے، اور ہم اس کو اتھینٹک مانیں گے. However, each of the previous prophets was sent to some particular nation, people or tribe, and revelation sent to each one was therefore intended for the guidance and enlightenment of his people. لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو پہلے والے پروفٹس تھے ان کو جو اللہ کی طرف سے کتابیں ملی، ان کو جو کلام ملا، ان کو جو وحی ملی، وہ ایک خاص وقت کے لیے تھی، یعنی وہ اس طرح سے ایٹرنل نہیں تھی، ٹائم لیس نہیں تھی، بلکہ ایک خاص طرح کے لوگوں کے لیے تھی یا کسی خاص قوم کے لیے تھی. اور اس وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ گائیڈنس جو تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جس میں وہ پروفٹ آیا تھا، جن کے لیے وہ پروفٹ آیا تھا، جن کے لیے وہ نبی یا وہ رسول آیا تھا، تاکہ وہ ان کو مطلب ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. So the mission of the prophet was universal. لہذا جب ہم اس مشن کو دیکھتے ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب خاص مشن جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن لے کے وہ آئے، تو اٹ از دا مشن آف دا پروفٹ، اٹ از دا یونیورسل مشن. یہ اس کے برعکس ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ اب کوئی پروفٹ نہیں آنے والا ہے، اس پر مہر ثبت کر دی ہے قرآن نے. He sallallahu alaihi wasallam was sent not only to warn his own people, the Quraysh or Arabs, but to warn all those to whom the Quran reached. اس کو مبعوث کیا گیا اللہ کی طرف سے نہ صرف عربوں کے لیے یا اپنے جو اس کے قبائل تھے، جو قریش تھے، وہ ان کا پیغمبر نہیں تھا، بلکہ وہ ہر اس شخص کے لیے پیغمبر جو اب قیامت کی صبح تک آئے گا، جس تک قرآن پہنچے گا، اس کا وہ نبی ہے. He wants to warn not only the mother of the cities مکہ بٹ آل اراؤنڈ. یہ قرآن کی بالکل ایک کیٹیگورک اس کے بارے میں ورس ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو نہ صرف ام القرا کے لیے، جس کو مکہ کہتے ہیں، اس کے لیے نبی بنا کے بھیجا، بلکہ وہ ہر
کائنات کے ہر گوشے کے لیے اب فائنل میسنجر, لاسٹ پروفٹ. Quran has emphasized the fact that it is the guidance for the whole mankind. لہذا قرآن نے بار بار اس بات کی طرف ہمارا توجہ مبذول کی ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے, ساری انسانیت کے لیے یہ گائیڈنس ہدایت ہے, فار آل دا ورلڈز اینڈ فار آل ٹائمز ٹو کم, اور ساری دنیا کے لیے ہے, سارے جہاں کے لیے ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. So it not only confirms the previous revelations but also completes divine revelation. لہذا اس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ نہ صرف اس سے پرانی جو ریولیشن ہے وہ مکمل ہو گئی, جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور مختلف انبیاء کرام سے نکلتے ہوئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, وہ وہی کا سلسلہ نہ صرف اس نے مکمل کر دیا بلکہ جو بھی اللہ کی طرف سے مکمل احکامات اب کائنات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہاں تک اس نے کلیئر کیا. It points out and corrects some of the errors that had crept into the earlier revealed books and reveals what some of the people of the book concealed or suppressed. اب اس میں صرف اور صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, بلکہ اس میں ان چیزوں کا بھی ان چیزوں کو بھی کلیئر کر دیا گیا, ان چیزوں کی بھی وضاحت کر دی گئی جو پرانی کتابوں میں جو غلط بیانی ہو گئی تھی, جو انسانوں کی طرف سے جو اس میں انٹرپولیشن تھی یا کسی طرح سے تحریف ہوئی تھی یا کسی طرف سے انہوں نے کوئی چیز اس میں دبا لی تھی یا کوئی چیز گھٹا لی تھی, بڑھا لی تھی, وہ ساری چیزیں اس نے کلیئر کی ہے. یا کہیں پر کوئی چیز چھپائی گئی تھی, ان سب کو کلیئر کر کے قرآن اب آ گیا. کیونکہ قرآن itself states that the month of the Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proof of guidance and criteria. چونکہ جو لاسٹ والا لفظ جو اس میں کرائٹیریا نہیں ہے, کسوٹی ہے. کسوٹی کس کے لیے؟ فرقان جو ایک نام ہے قرآن کا, that's called criteria. یعنی جو پرانی گائیڈنس اگر ہم اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے, تو اس لفظ سے ہمیں وہ موقع ملتا ہے کہ ہم پرکھیں گے. کیسے پرکھیں گے؟ ہماری کسوٹی کیا ہے, کرائٹیرین کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. تو قرآن بحث کسوٹی بھی ہے اس پرانی ریولیوشن کے لیے جو اللہ نے آج تک بھیجی ہے, اس کو پرکھنے کے لیے یہ ایک طرح کی کسوٹی ہے, کرائٹیرین ہے. So this Quran is a clear statement to all the people and a guidance and instruction for those conscious of Allah. یہاں بھی ٹرم استعمال کی گئی ہے for all the people. یعنی یہ جو قرآن ہے it is a clear statement. یہ بالکل اب سارے لوگوں کے لیے ہے, واضح بیان ہے ہر ایک شخص کے لیے, اور گائیڈنس ہے اس شخص کے لیے, اور اللہ کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے ان لوگوں کے لیے فار کانشیس آف اللہ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ کو چاہتے ہیں, یہ ان سب کے لیے. اب اس میں کوئی بھی یہاں پر ڈسکرپشن نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ہے یا اس قوم کے لیے ہے یا اس قوم کے لیے, یہ خاص وقت کے لیے. سیم ایک اور ریفرنس ہے قرآن سے, او مین کائنڈ there has come to a conclusive proof from your Lord and we have sent down to you a clear light. اور یہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ اب آپ کے پاس ایک حتمی جامع ثبوت آ گیا ہے, کنکلوسیو پروف. اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے, and we have sent down to you a clear light. اور ہم نے آپ کے لیے ایک روشنی جو ہے اس کا انتظام کیا, آپ کے لیے نور بنا کے اس کو بھیجا ہے تاکہ آپ راستہ اختیار کریں. کیونکہ یہ دونوں پیرابلز یہاں یہ جو دو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن نے, ایک راستہ یعنی ہدا اور دوسرا جو لائٹ نور کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ بہت زیادہ قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے. اور وہاں سے پتا چلتا ہے, میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ قرآن ایک امیجری مطلب اس میں امیجری بہت ہے, اور جب ہم اس کو امیجن کرتے ہیں تو اس سے سیدھا پتا چلتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ اصل میں اندھیرا ہے اور یہاں روشنی کی ضرورت ہے, اور روشنی قرآن ہے, اور ہدایت بھی, چلنا کہاں سے, راستہ بھی قرآن ہی ہے. یہ ایکچولی اٹ ورکس فار بوتھ دا پرپز. جب ہم اندھیرے میں نکلتے ہیں تو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے کدھر سے جانا ہے, اور ساتھ میں اپنے ہاتھ میں روشنی بھی ہونی چاہیے, اور دونوں چیزیں قرآن کرتا ہے. یہاں یہ روشنی بھی ہے اور یہ ہدایت بھی ہے, یہ راستہ بھی ہے, دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہے. So in another reference,
O mankind, there has to come to you instruction from your Lord. اور یہاں پر اس کو instructions کہا گیا ہے. And we know what are ہدایات. آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. Do's and don'ts, that is called the instruction. And healing for what is in the breasts and guidance and mercy for the believers. اور یہ آپ کے دلوں کے لیے شفا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل ہی اصل میں پریشان دنیا میں ہوتا ہے. مطلب اٹ وانڈرز کہ کیوں میں ہوں، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کون میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں دل پر لیتا ہے انسان. اس سب کو ہیل کرنے کے لیے، اس کے لیے شفا اللہ نے اس قرآن کو بنایا ہے. یعنی خدا بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، اور اس کے علاوہ رحمت بھی ہے اللہ کی طرف سے. مرسی فرام اور لارڈ. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے اس دنیا میں. In another verse, Quran says, say O mankind, the truth has come to you. اب یہاں پر کہا گیا یہ حقیقت ہے، truth ہے، یہ سچائی. یہاں اس کو کہا گیا ہے یہ سچائی ہے. ابھی تک جتنے بھی الفاظ ہم نے دیکھے ہیں ان میں ایک ایک نام جو ہے ہمارے لیے مطلب وہ یہ جو اس کا جو ایک نظریہ ہے کہ قرآن ہے کیا اصل میں ہمارے لیے، ان نظریات کو ہم انٹرنلائز کر رہے ہیں، ان کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ مرسی ہے، یہ گائیڈنس ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹروتھ ہے. یعنی جس کی جستجو انسان کو ہوتی ہے کہ سچائی اس دنیا کی کیا ہے، وہ ٹروتھ جو ہے اگر دیکھنا ہے کسی کو, he has to go through the Quran from your Lord. So whoever is guided only guided for the benefit of his soul. لہذا اب کوئی اگر اس سچائی سے محبت کرتا ہے, اس سچائی کو اپنا لیتا ہے, تو وہ اپنی روح کی جو ہے گائیڈنس کے لیے, اس کی ہدایت کے لیے یہ ایسا کر رہا ہے. And whosoever goes astray only goes astray into violation against it. اب اگر کسی نے نہیں کہہ لیا کہ مجھے گمراہ ہو جانا ہے, تو وہ گمراہ ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک, وہ گمراہ ہو گیا اس کے خلاف. یعنی جو اس کے خلاف کرے گا وہ گمراہ ڈیفینیٹلی ہو جائے گا, بیکاز اٹ از دا ٹروتھ. اور جو اس سچائی کو قبول نہیں کرے گا اس کو کبھی سچائی مل ہی نہیں سکتی, بیکاز سچائی ایک ہی ہوتی ہے. جھوٹ کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں کسی بچے سے کہوں گا بیٹا آپ نے کل کلاس کیوں نہیں کی, تو اس کی ایک معقول ایک ہی وجہ ہوگی, ایک معقول وجہ ہوگی, لیکن وہ بہت سارے وجوہات بتائے گا. اور ایک وجہ اصل میں ٹروتھ ہوگا. جو جتنی بھی باقی چیزیں ہم ادھر ادھر کی سنا رہے ہیں وہ سارا ایکچولی وہ ٹروتھ اور لائی کے بیچ کا املگمیشن. That is why ٹروتھ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. جھوٹ کے بہت سارے دروازے, تو کہیں سے بھی آپ نکل سکتے ہیں, ادھر ادھر ہیر پھیر کیا تو ہو گیا, لیکن سچائی صرف ایک ہوتی ہے. That is why we say کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہدایت ملنے والی ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے. This too is یہ کوئی مطلب کنٹراسٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ریالٹی ہے, اور فلسافیکلی یہ ضروری ہے کیونکہ ٹروتھ ایک ہی ہوتا ہے. And I am not over you a manager. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا وما انا علیکم بوکیل, مجھے آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. If you want to go astray, go astray. It's your decision. So we have to decide at our own. ہمیں خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ which way we have to go. Whether we have to accept the truth or not. And truth is always one. Truth is always clear. Then it is not accept a reminder to the world. اب اس کو کہا یہ ایک یاد دہانی ہے. ایک اور نام قرآن کا یہاں سے آ جاتا ہے. یہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کہیں سے آئے ہیں, آپ کہیں پر ہیں, کہیں اور جانا ہے. یہ اس کی یاد دہانی. اور اگر اس کو اور تھوڑا سا کھینچیں گے آپ, تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اس چیز کی یاد دہانی جو آپ وعدہ کر کے آئے ہیں, عالم است میں جو آپ نے وعدہ کیا تھا, وہاں جو وعدہ کر کے آپ آئے ہیں, یہ اس کی یاد دہانی. اس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ کوئی ہے, کہیں ہے جہاں آپ کو جانا ہے. You need not to jeopardize this idea کہ پتا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے, ہم کہیں سے آئے اور ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں, کہیں جانا ہے. اب بیچ میں ہمیں یہ گڑبڑ کر رہا ہے, تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے it is not accept a reminder of the word.
ریمائنڈر ٹو دا ورلڈ، یہ اس دنیا کے لیے جو بھی لوگ یہاں پر ہیں ان کے لیے یاد دہانی. Blessed is he who sent down the criterion upon his servant, that he may be to the world a warner. اور یہاں پر بھی اللہ نے اپنی تعریف، چونکہ بہت بڑا کام ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ تعریفوں کے قابل ہی ہے، اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ بہت تعریف والا ہے وہ جس نے یہ فرقان بھیجا ہے، جس نے یہ کرائیٹیرین، یہ کسوٹی بھیجی ہے اپنے بندے خاص پر، تاکہ وہ دنیا کے لیے ڈرانے والا، دنیا والوں کو ڈرانے والا وہ بنے دنیا والوں کے لیے، اور ان کو ڈرائے کہ آپ جس غفلت میں ہیں اس سے بیدار ہو جائیں، ورنہ یو ہیو ٹو ریپ دا کانسیکوینسز، جو آپ غفلت میں پڑے ہیں تو اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے. Then in one another this ayah it is said, Alif Lam Ra, this is a book which we have revealed to you, that you might bring mankind out of darkness into the light. اور یہاں اس کو کہا گیا it's a book، جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ it is a compilation. تو اس میں کلیئرلی، اور آپ جانتے ہیں کہ بالکل قرآن کا آغاز جب ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد جو قرآن ہے سٹارٹ ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو وہاں پر کتاب کا بھی ذکر ہے. تو یہ وہ کتاب ہے that has been revealed to you O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, that you might bring mankind out of darkness، کیونکہ وہ اندھیرے میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ہمیں جانا کہاں، ہم کہاں سے آئے، یہ ایک اندھیرا ہے، ان کی پردہ ہے ان کی آنکھوں پر، اس پردے کو ہٹانے کے لیے، اس ڈارکنیس کو ختم کرنے کے لیے آپ آئے ہیں into light by permission of your Lord. اور آپ کو اس کے لیے اللہ نے پرمیشن دے رکھا ہے ٹو دا پاتھ آف دا ایگزالٹڈ ان مائٹ، اور کس کی راہ پر آپ ان کو لگائیں، کس صراط مستقیم پر لگائیں آپ ان کو، وہ جو عالی اور بلند مرتبہ ہے، ایگزالٹڈ ان مائٹ، دا پریز وردی، اور جس کی سارے لوگ حمد و ثنا بیان کرتے. تو یہاں پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کی بہت ساری خوبصورتی ہے، اور اس کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں، بہت سارے صفات ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو اس کے صفات ہیں، جو اس کتاب کے جو نام اللہ نے بیان کیے ہیں، ان ناموں کے ذریعے ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ انسان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان ساری چیزوں کا ایک کمپینڈیم بنایا ہے اللہ نے، اور اس کتاب کو ہمارے لیے ایک رہنما کے طور پر دنیا میں رکھا ہے. Anyone who believes in Quran and studies it humbly and carefully and ponders over its meanings will find that Quran is a complete code of life and conduct. اب کوئی بھی شخص اگر اس کو بالکل اس طرح سے پڑھے with humble submission، بالکل اپنے آپ کو سمجھے گا کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے تب تک جب تک میں اس میں کنٹراڈکشن فائنڈ آؤٹ نہ کروں، میں گائیڈنس کے لیے اس کو پڑھوں، چونکہ قرآن کلیم کرتا ہے میں گائیڈنس ہوں، تو میں ہمبلی اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، اور پھر اگر مجھے لگے کہ مجھے اس سے سیٹسفائی نہیں کیا، دیٹ از سم ادر اسٹوری، لیکن پہلے آپ کو ہمبلی بلیو کریں. یو کین ناٹ ریڈ اٹ کریٹیکلی، یو ہیو ٹو گو اٹ ہمبلی. اور یہی وجہ ہے جب ہم اس کو کریٹیکلی یو ول فائنڈ مینی ڈفرنسز، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا، بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں گمراہ کر دیتا. واٹ از دا ڈفرنس؟ ڈفرنس از ان آور ایٹیٹیوڈ، ڈفرنس از ان آور انٹینشن. ہماری نیت کیا، ہم کس نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں. اگر آپ قرآن کو کرٹیسائز کرنے کی نیت سے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں تو there are number of occasions where you can criticize. لیکن جب آپ ہمبلی اس کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ سارے نکات جہاں آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ آپ کو میراکلز خود بخود دکھنے شروع ہو جائیں گے. So it is a complete code for those who go humbly to it، جو بہت ہی بالکل ایک سر تسلیم خم کر کے جو اس کے سامنے جاتے ہیں. containing guidance for everybody on the globe، یہ ہر ایک کے لیے. ایون قرآن کہتا ہے فی ہی ذکر کو، اس میں نے آپ کا ذکر کیا، یعنی پرسنلی مجھے خدا نے اس میں ایڈریس کیا ہے. وی شوڈ بلیو ان اٹ، وی شوڈ ہیو فرم فیتھ ان اٹ، کہ اس میں ہمارا نام ہے، اس میں ہم موجود ہیں. ناؤ آئی ہیو ٹو فائنڈ وائر آئی ایم ان دا قرآن، اٹس مائی جاب، کیونکہ قرآن نے میرا ذکر کیا ہے. فرام ون از cradle ٹو grave، اور یہ اس کی ہدایت کرے گا جس کو ہم کہتے ہیں
लहद से महद, महद से लहद तक, यानी जो पिंगोड़ा जो क्रैडल कहते हैं जिसमें बच्चे को हम रखते हैं, मंजुल वनन कशीर पर, वहां से जब तक इंसान अपनी आखिरत की तरफ पहला कदम रखता है, कब्र तक ये उसकी रहनुमाई करता है फॉर ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। और अब ये माशरे के हर तबके के लिए है। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं मैं इससे ऊपर हूं, कोई कहेगा मैं इससे नीचे हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज फॉर ऑल, फ्रॉम ए नोमैड ऑफ द डेजर्ट टू ए सिविलाइज्ड मॉडर्न मैन। एक बदवी से लेके एक आजकल के जो मॉडर्न आदमी है उस तक, इसमें हर एक शख्स के लिए गाइडेंस है फॉर ऑल द टाइम्स फ्रॉम द मिडिल एजेस टू द प्रेजेंट साइंटिफिक एज। वो उस जमाने से लेके जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिडिवल दौर था, उससे लेके आज की साइंटिफिक एज तक कोई भी शख्स इससे इनकारी नहीं है कि इसमें वो सारे बेसिक्स मौजूद हैं जो एक इंसानियत के लिए काफी है। एंड फॉर एनी हायर सिविलाइजेशन दैट मे कम इनटू एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर, या हो सकता है इंसान को और सोशल एवोल्यूशन हो जाए और बहुत तरक्की करे और अल्ट्रा मॉडर्न इंसान हो जाए, उसकी गाइडेंस का भी इसमें पहले से ही इंतजाम कर रखा है अल्लाह ने। It is essential rule is why determined not according to incidental, temporary or partial characteristics but according to the original and natural tendencies। अब यहां पर इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि ये कोई हादसाती मामला नहीं था और ये आरजी भी नहीं है। यानी अगर आप इसको ऐसे समझेंगे, ये कोई कोई हादसाती वाक़ा नहीं था। इट इज बाय द विल एंड बाय द इंटेंशन ऑफ आवर लॉर्ड, बट अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल एंड नेचुरल टेंडेंसीज एंड नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। और इसमें इसी वजह से हम देखते हैं कि जो इंसान की असल जरूरतें हैं, जो उसकी टेंडेंसीज है, जो उसके रुझानात हैं, जो उसकी जुज़वी खसूसियात हैं, उनके ऐन मुताबिक इस किताब में जो है अल्लाह ने अपने अहकामात सादिर फरमाए। So it is principles of faith are not based on amazing things, rather on clear reality। ये अमेजिंग थिंग्स के बारे, ये गैलेक्सीज के बारे में बात नहीं करता है। बहुत सारे लोग इसमें गैलेक्सीज ढूंढने की, ठीक है इधर उधर कहीं, लेकिन ये वो चीजें इंसान पर अल्लाह ने छोड़ी है। यू हैव बीन गिवन रीजन, उसके लिए आपको जहां आपको रीजन काम दे सकता है, जहां आपकी रैशनैलिटी काम कर सकती है, उन जगहों पर कुरान जो है बड़ी बड़ी चीजें आपको समझाने के लिए आपको थ्योरीज नहीं समझाता, या आपको साइंटिफिक फैक्ट्स की बात नहीं करता। अगर वो किसी घर से आए तो वो आयात के तौर पर कुरान में आए, ताकि आपको एक तरह से उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और आपको आपके इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई किया जाए, उस वजह से किए। बल्कि कोई अमेजिंग थिंग्स यानी कोई डिस्कवरीज, वो चीजें उनकी किताब नहीं है ये कि आप इसमें डिस्कवरीज ढूंढने शुरू कर दें, बल्कि इसमें रियलिटीज है, इसमें सच्चाइयां छुपी हुई है, उनको ढूंढने की जरूरत है। और सीधी सी बात है, जब हम सच्चाइयों को ढूंढते हैं, दे लीड अस टू द अमेजिंग थिंग्स, वही हमें उन चीजों की तरफ खुद ब खुद ले जाती है। इट्स अ क्लियर थिंग, इट्स अ नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जब आपको क्लैरिटी होती है तो अमेजिंग थिंग्स कम टू योर माइंड। इसलिए अल्लाह ने उस चीज को पहले रखा है, उस चीज को यहाँ प्रायोरिटी दी गई है जो ज्यादा जरूरी है। दैट इज द क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स। इफ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स, इफ यू हैव द क्लैरिटी अबाउट द यूनिवर्स, then you can find out the factors who are actually governing the realities, the nature, you can find that out। आप उन अमेजिंग थिंग्स को देन यू एंड यू विल गेट देम इन लाइन विद द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। आपको वो क्लियर लगेंगी कि वो किस तरह से कुरान के साथ रिलेट कैसे हो जाते हैं। सो कुरानिक गाइडेंस डज नॉट एंड कुड नॉट बिकम ओल्ड फैशन, लिहाजा ये किसी भी सूरत में ओल्ड फैशन नहीं होगा। क्योंकि अब अगर इसमें अमेजिंग थिंग्स के बारे में बात होती तो जब कोई चीज अमेजिंग अब रहा ही नहीं, अब ये सबको पता चल गया, तो अब तो ये ओल्ड फैशन हो गया। लेकिन यहाँ क्लैरिटी की बात है, क्लैरिटी हर एक को चाहिए, हर जमाने में चाहिए इंसान को क्लैरिटी। इस वजह से कुरान जो है ये गाइडेंस है, ये हिदायत है हर शख्स के लिए, ये क्राइटेरियन है सच्चाई और झूठ को परखने के लिए। इसमें वो सारी चीजें नहीं है। यूजुअली हम कभी कभी कभार इसमें भी पढ़ते हैं कि आप इसमें मैथमेटिकल मिराकल्स कहाँ है, साइंटिफिक मिराकल्स कहाँ है, वो एक एस्पेक्ट हो सकता है इसका, बट दैट इज नॉट कुरान। दैट इज नॉट कुरान, दैट इज अ फुट नोट टू कुरान, दैट इज अ फुट नोट टू कुरान। What is Quran actually? That is a clarity of things.
दैट इज द क्लैरिटी ऑफ द यूनिवर्स। वो असल में कुरान, ये काम असल में कुरान का है। कुरान वो सारे छोटे 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 इसके डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन इसकी असल हकीकत ये है कि ये आपकी रियलिटीज को क्लियर करता है। Therefore, Quran is no doubt the final and universal message for mankind. लिहाजा हम इससे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये इंसान के लिए वाकईतन आखिरी और जिसको हम कह सकते हैं कि हर एक के लिए, जिसमें कोई इम्तियाज नहीं है, ये हर जमाने के लिए है, हर शख्स के लिए है हिदायत। सो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। 12:35 पूरे हो गए हैं, अगर ये 1-2 मिनट और चलेगा तो आप सवाल पूछ सकते हैं। गो अहेड।